آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر کا آغاز ہوا۔ سورہ نصر یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور یہ مدنی سورت بھی ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع 3 آیتیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ اسے سورہ تودیع یعنی الوداعی سورت بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ نصر کو الوداعی سورت بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں اس امر کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے فرائض نبوت کو بحسن خوبی انجام دینے کے بعد اپنے رب کے حضور میں مراجعت فرما ہونے سے پہلے اپنے جان نثار غلاموں کو الوداع کہہ دیا ہے، یعنی الوداع کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ مینا کی وادی میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، اس لیے وہاں کیونکہ یہ آخری حج تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ فتح بھی کہتے ہیں۔ سورہ نصر کا تیسرا نام جو علماء نے لکھا وہ سورہ فتح بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک عظیم الشان فتوحات کی بشارت اس سورت میں دی گئی ہے۔ لیکن اس کا مشہور ترین نام جو آپ قرآن میں دیکھتے ہیں تو وہ سورہ نصر ہی ہے، جو اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک رکوع 3 آیات پر مشتمل، اس کے کلمات کی تعداد 19 ہے اور حروف کی تعداد 79 ہے۔ زمانہ نزول ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ خواہ اس کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا ہو یا اثناء سفر مدینہ سے باہر کسی دوسرے مقام پر، ہجرت کے بعد بھی جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، آپ دیکھیے مینا مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن ہجرت کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جو صورت اگر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے اسے بھی مدنی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صورت کیونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن پھر بھی اسے مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ قرآن کریم کی یہ آخری مکمل صورت ہے، یعنی قرآن کریم میں جو آخری جیسے پوری صورتیں جو ہیں اس لحاظ سے یہ آخری اور مکمل صورت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی طرح اس صورت کے نزول کے بارے میں 2 قول اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، فتح مکہ یہ رمضان المبارک میں ہوا، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی۔ یہ وہ سعد سعید ہے کہ چند سال پہلے کہ جو ہستی یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی تھی اور اس کے ساتھ صرف ایک جانثار وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج فتح مکہ کے دن وہ 10,000 کے لشکر جرار کو اپنے ہمراہ لیے مکے کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں، اور اہل مکہ نے اتنا بڑا لشکر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہر قبیلہ جو ہے وہ اس اپنا ایک رسالہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہے، جسموں پر آہنی زریں ہیں اور سروں پر فولادی خود چمک رہے ہیں۔ جوش و خروش کا وہ عجیب ایک عالم ہے، یعنی فتح مکہ کا دن جب یہ فوج در فوج یعنی ظفر فوج وادی فتح سے گزرتی ہے تو فرمایا کہ زمین ان کے قدموں کے نیچے
بھی سارے دفاعی مورچے تھے، کیونکہ وہ پیوند خاک ہو چکے تھے اور مخالفت کے جو طوفان مکی زندگی میں تھے، اب کیونکہ فتح مکہ ہو رہا ہے، یعنی میرے آقا علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں آ رہے ہیں تو مخالفت کے جتنے طوفان تھے اس وقت وہ سارے سہم کر رہے گئے تھے۔ ہر شخص کو آج اپنے انجام حواس کی فکر نے اس کے حواس کو باختہ کر دیے تھے، لیکن اس لشکر کے سپہ سالار جو میرے آقا علیہ السلام ہیں، انہوں نے تاکیدی حکم صحابہ کو دے دیا تھا کہ خون خرابے سے قطعاً اجتناب کیا جائے۔ یعنی آج ہم عظیم الشان فتح کے ساتھ مکے میں داخل تو ہو رہے ہیں، لیکن خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پر دسترازی نہ کی جائے، تلواریں میانوں میں رہیں، تیر جو ہے وہ ترکشوں میں اور انہیں کنڈوں سے آویزہ رہے۔ اس وقت تک حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی تلوار بے نیام نہ ہو کہ جب تک کہ مکے والوں کی طرف سے پہل نہ ہو، ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اعلان عام کر دیا گیا کہ جو حرم میں پناہ لے گا، جو اپنے گھر کے کوار کو بند کر دے گا، بلکہ جو حضرت ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے گا، سب کو امان ہے۔ اگر مکے کا فاتح، علماء کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی ڈکٹیٹر ہوتا، کوئی فوجی جرنیل ہوتا، تو آج کیونکہ موقع تھا تو مکے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، قتل عام کا حکم دے دیا جاتا، پل بھر میں کشتوں کے پشتے لگا دیے جاتے، خون کے دریا بہنے لگتے، ہر سو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے، لیکن ان باتوں میں سے ایک بات بھی آج نہیں ہو رہی، بلکہ آج کا فاتح جو ہے وہ اللہ کا محمد رسول اللہ ہے، کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں۔ آج کا فاتح رحمت للعالمین کی خلا کے فاخرہ پہنے ہوئے ہیں۔ آج کا فاتح قیامت تک کا فاتح بن کر داخل ہونے والوں کے لیے اپنا اسوہ حسنہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناقہ یعنی جس اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اس اپنے ناقہ قصوہ پر حضور سوار ہیں۔ اب آج دیکھیں کہ فتح کا دن ہے، لیکن سر فخر سے تنا ہوا نہیں ہے، گردن غرور سے اکڑی بھی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کا سر جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا کہ پالان کے سامنے والی لکڑی سے حضور کا امامہ شریف جو ہے وہ چھو رہا ہے۔ اور آج فتح کا دن ہے، لیکن چشمہ مبارک سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، ہونٹوں پر اپنے پروردگار عالم کی عظمت و کبریائی کے کلمات ہیں، دل اپنے رؤوف رحیم پروردگار کی مہربانیوں پر، اس کی کرم نوازیوں پر شکر گزار ہیں، ہر ادا آج دل نواز ہے اور ہر نگاہ جو ہے وہ روح پرور ہے، ہر قدم ناز پر امیدوں اور آرزوؤں کے چمن آج آباد ہو رہے ہیں۔ اس وقت جبریل امین جو ہیں وہ یہ مبارک صورت لے کر وہ نازل ہوتے ہیں بارگاہ رسالت میں، اور فتح اور کامرانی کی تقریب منانے کا الہی منشور جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور دیگر روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ سورت حجت الوداع کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مینا کا میدان ہے، قدسی صفات بندے یعنی صحابہ کرام، اللہ اکبر، ان کے پرنور چہرے ہیں اور ان کی چمکتی دمکتی پیشانیوں کے باعث وہ مینا کی وادی جو ہے وہ نور علی نور ہے۔ صحابہ کی زبانوں پر تسبیح و تحلیل کی دل نواز صدائیں سے ہر گوشہ جو ہے مینا کا وہ گونج رہا ہے، اور وہاں سے اللہ کی حمد و تسبیح کی وہ بلند آواز ہو رہی ہے۔ اور آج کیونکہ وہ مرحلہ ہے کہ اس سے پہلے شرک اور بت پرستی کے وطن میں، کیونکہ کعبے کے آپ نے سنا ہوا ہے کہ کعبے کے اوپر 360 بت ہیں، لیکن آج وہ وقت ہے کہ آج اس شرک و بت پرستی کے وطن میں آج توحید کا پرچم نصب کیا جا رہا ہے۔ سارا جزیرہ اسلام جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے، سارا جزیرہ عرب وہ اسلام قبول کر چکا، اناد و فساد کی آخری چنگاری بھی وہ بجھ گئی، اور انسانیت کا ہادی برحق مرشد کامل اپنے خالق کا محبوب برگزیدہ رسول اپنی ناقہ پر سوار ہو کر تاریخ
اساس جو ہے وہ خطبہ حضور ارشاد فرماتے ہیں بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی اخلاقی ضابطے اور فلاح و دارین کے اصول حضور بیان کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ صورت نازل ہوتی ہے کہ جس میں فتح و کامرانی کی حالت میں جن آداب کی پابندی ضروری ہے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہر میدان میں اسلام کی عظمت کے پرچم لہرانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر حالت میں ہمیں ان آداب کی پابندی کی ہمت بھی اللہ ہمیں بخشے کہ جو اس نے امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ تھا اس کا پس منظر جو دونوں روایت تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب سنیے، اب آپ کو صورت سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح نصیب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج کر فوج، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ وہ بات میں پہلے سنی یہ دو آیت میں، یعنی اس پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر تکمیل فرض کی شہادت حاصل ہو رہی ہے تو فرمایا کسی بھی مہم میں تمہیں مسلمانوں کامیابی نصیب ہو تو اللہ فرماتا ہے بندگان خدا بھولے سے بھی کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ یہ جو تمہیں کامیابی جو ملی ہے، تمہاری قابلیت، تمہاری ہونہاری، تمہاری ہوشیاری کا بھی اس میں کوئی دخل ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ یقین رکھنا کہ یہ میرے بندہ نواز خدا کی نصرت اور تائید کی برکت سے ہے، اور میری یہ کامیابیاں اسی رب العالمین کی وہ مرہون امداد کی، یعنی یہ جو مجھے امداد ملی، مدد ملی، اسی کی مرہون منت ہے۔ اللہ فرماتا اگر تم اسے اپنی قابلیت کا نتیجہ خیال کرو گے تو اس سے ہوگا یہ کہ تمہارے دل میں غرور پیدا ہو جائے گا، اور مغرور فاتحین سے پھر ایسی ناروا حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ ان کی کامیابی کو پھر میں شکست سے بدل دیتا ہوں، اور وہ جو کامیابی شکست سے بھی زیادہ ان کے لیے رسوا کن بن جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے جب یہ کہا تو اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے پیارے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، جب میری مدد خوش بنائی کے لیے پہنچ جائے تمہیں اور میری مہربانی سے تمہیں پتہ نصیب ہو جائے، اور جو لوگ اب تک فرمایا کہ شمع اسلام کو بجھانے کے لیے طوفان بن کر امٹتے رہے، وہی لوگ اب اسی اسلام کو اونچا کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اب اس سرپروانہ واروں کی طرح نثار ہونے لگیں گے، اور فوج در فوج فرمایا اس دین کو قبول کرنے لگے گی۔ یہ بشارت اللہ نے دی کہ محبوب اب اس دین میں دیکھیے کیسے داخل ہوں گے، تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں۔ فتح مکہ کے بعد علماء کہتے ہیں کہ 9 یا 10 ہجری میں جزیرہ عرب میں دور اور نزدیک جتنے بھی قبائل آباد تھے، یہ صورت نازل ہوئی تو پھر وہ سارے کے سارے قبائل اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حق پرست پر اسلام قبول کرنے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس کثرت سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کو دیکھا تو حضور کو، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ آپ تسبیح و تحلیل کیجیے، اس کی حمد بیان کیجیے، تو علماء کہتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت سے لوگ اسلام قبول کرتے، حضور علیہ السلام اللہ کی پھر حمد اور اس کی تحلیل بھی کثرت سے بیان کیا کرتے تھے، یعنی حضور نے اپنا بھی اس سے بھی بڑھا دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس قوم کو علماء کہتے ہیں جس قوم پر دشمن، یعنی جس قوم کو دشمن پر مکمل فتح مل گئی، لیکن پھر بھی وہ قوم یعنی صحابہ کرام، یعنی ان کو مدہوش اور بدمست نہ
कर सके तो अंदाजा लगाइए वो कितनी आली ज़र कौम होगी, यानी वो कितनी आली ज़र कौम है और उनका वजूद इंसानियत के लिए फरमाया कैसा मंबा है, खैर और सआदत है। तो याद रखिए कि यहाँ पर ये बात बयान की गई। फिर अल्लाह ने फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, अपने रब की हम्द करते हुए उसकी पाकी बयान कीजिए और उस अपनी उम्मत के लिए उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। इस जुमले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस्तिग़फ़ार का हुक्म अल्लाह दे रहा है ताकि क़यामत तक आने वाले जब इस्तिग़फ़ार करें। अब देखिए इसमें काबिल गौर नुक्ता, अल्लाह अपने हबीब, हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मासूम है, बल्कि आपके सदके अगले पिछले उम्मतियों के सबके गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा, लेकिन यहाँ पर इस्तिग़फ़ार हुक्म क्यों दिया? तो उलमा कहते हैं इसमें हिकमत ये है ताकि क़यामत तक आने वाले गुलामों के लिए इस्तिग़फ़ार उनके नबी की सुन्नत बन जाए। यानी जब बंदा अस्तग़फिरुल्लाह भी पढ़े तो मेरे नबी की सुन्नत है, और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगे तो ये भी इस तरह भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसी तरह कोई शख्स इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने में तज़ब्ज़ुब महसूस ना करे, बल्कि उलमाए तफ़सीर ने यहाँ पर एक और बात भी लिखी कि इसका ये मतलब भी बयान किया कि अपनी उम्मत के गुनाहों के लिए अपने रब से बख्शिश की इल्तिजा कीजिए। यानी अल्लाह को अपने हबीब की उम्मत से भी कितना प्यार है, यानी फरमाया महबूब आप अपनी उम्मत के लिए मुझसे बख्शिश मांगिए, और आपके इस्तिग़फ़ार के लिए जब आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार के लिए जब हाथ उठाएंगे तो वो हाथ खाली वापस नहीं किए जाएंगे। यही हदीस पाक में एक मज़मून मिलता है कि हर पीर के दिन, हर जुमेरात के दिन हुजूर को अपने उम्मतियों के अमाल नामे पेश किए जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब मैं देखता हूँ कि मेरे उम्मतियों के अच्छे अमाल हैं तो मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, और जब देखता हूँ कि उनके बुरे अमाल हैं तो फरमाया मैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये वो हदीस पाक की से। और यहाँ पर अल्लामा सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह तआला ने कमाल की बात लिखी। तफसीर मज़हरी में वो लिखते हैं कि अल्लाह फरमाता है यानी ऐ प्यारे हबीब आप अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए, और हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस आयत का मफ़हूम ये लिखा कि ये इस्तिग़फ़ार का हुक्म क्यों दिया। अब ये देखिए ये अंदाज भी होता है उलमा का सोचने का। अब देखिए कि क्या आरिफाना बात लिखी, अब कितनी ज़बरदस्त इस आयत का मफ़हूम लिखा हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाया कि जब आरिफ कहते हैं जिसने अल्लाह को पहचान लिया, जिसको पहचान होगी, तो फरमाते जब आरिफ ऐसे मर्तबे पर फाइज होता है कि जहाँ वो दूसरों को बकमाल बना सकता है तो उसके मुरीदों में हर किस्म के लोग शामिल होते हैं कि जिनकी सलाहियतों में, इस्तिअदाद में बहुत फर्क होता है। कोई बिल्कुल नाकिस होता है, कोई बिल्कुल कामिल। फरमाया उस वक्त आरिफ के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे ताकि उसके नाकिस मर्तबा कमाल पर फाइज हो जाए, और आरिफ की इस दुआए मग़फ़िरत के बाइस जिबिल्ली इस्तिअदाद में जो खामी और नक्स का एप्लीकेशन से क्या एप्लीकेशन का माल करके फिर उसको खत्म कर क्यों नहीं है ना जुमले भी हुजूर के लिखे गए। अल्लाह करे कि वो हम भी अपनी जुबानों से अदा करा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पाकी के जो अल्फाज और अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की सरत तलब की, वो अल्फाज ही हैं कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह